بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت، ان کی کرامات کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء، جس طرح میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان تمام انبیاء میں، تمام نبیوں رسولوں میں ممتاز ہے، اسی طرح غوث اعظم کی شان جو ہے وہ تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کو بڑی شانیں، بڑے کمالات، بڑے فضائل سے نوازا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو بھی بڑے کمالات، بڑے فیض و برکات سے نوازا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس جہت سے دیکھا جائے، جس انداز میں دیکھا جائے، ان کا بچپن ہے، بچپن سے پہلے ہیں، ولادت کے وقت ہے یا ولادت سے پہلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر لمحہ ہر وقت آپ پر بڑی رحمتیں جو ہے نا وہ لوٹائی ہیں۔ یہاں اب آپ کی پیدائش سے پہلے کی ایک دو باتیں جو ہیں وہ آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہو۔ تو آپ وہ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک جبہ تھا جو میرے اور آپ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور وہ جبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے، اور آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ یہ جبہ ایک 5ویں صدی میں ایک ایسا بندہ عبد القادر اس کا نام ہوگا، وہ آنے والا ہے جو تمام ولیوں کا سردار ہوگا، اور یہ جبہ ان تک پہنچایا جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، اور اس طرح آپ کے غلاموں کے پاس، لوگوں کے پاس ہوتا ہوتا وہی جبہ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا۔ تو آپ نے بھی وصیت کی کہ وہ 5ویں صدی میں آنے والا وہ عبد القادر، اس تک یہ جبہ پہنچ جانا چاہیے، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ تمام ولیوں میں اللہ نے ان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ کی ابھی پیدائش ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی پیدائش سے پہلے جو ہے ان کے چرچے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور جس رات حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہونی ہے، اسی رات میرے اور آپ کے نبی مکرم خاتم النبیین جلوہ جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والد محترم حضور غوث اعظم کے والد محترم کے رات کو خواب میں آتے ہیں، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کے والد محترم کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو آج بچہ پیدا ہونے والا ہے کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں آج جس لڑکے کی پیدائش ہونے والی ہے وہ کوئی عام لڑکا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمام ولیوں کا سردار ہوگا۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے بڑے شانیں ان کو عطا کرنی ہے، بڑے کمالات ان کو عطا کرنے ہیں، جس طرح میری شان تمام انبیاء و مرسلین میں ہے، تمام انبیاء و مرسلین میں جس طرح میری فضیلت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ باقی لوگوں میں، ولیوں میں ان کو یہ شان عطا فرمائے گا۔ تو ابھی آپ کی پیدائش ہوئی نہیں، لیکن پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ باتیں جو ہیں وہ عرض کی جا رہی۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے بھی پیر و مرشد ہیں، وہ مراقبے میں ہیں اور کشف کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بندہ بھیجنا ہے، ایک ایسا دنیا میں ولی آنے والا ہے جو غوث اعظم ہوگا، جو تمام ولیوں کا بھی پیر ہوگا، جو تمام ولیوں کا بھی بادشاہ ہوگا، اور یہ بڑی شانیں، بڑے کمالات آپ کو عطا کیے گئے۔ بچپن ہے، پیدائش ہوتی ہے، آپ کی پیدائش 1 رمضان المبارک کو ہوتی ہے۔ تو مختلف روایت ہے، کسی نے کہا ہے کہ اسی رمضان المبارک میں، اور کسی نے کہا ہے کہ اگلے رمضان المبارک میں۔ بہرحال یہ بات مشہور ہو گئی کہ 1 رمضان المبارک کی آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تو آپ نے دن بھر کو دودھ نہیں پیا اپنی والدہ کا۔ مادرزاد آپ ولی ہیں، اور ولی ہیں اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ نے دودھ نہیں پیا، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، اور جیسے ہی افطاری کا وقت ہوتا ہے آپ اس وقت دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔
اب اگلا سال جب آتا ہے رمضان المبارک کا، لوگوں میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا موسم کی خرابی کی وجہ سے کہ آج چاند طلوع ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کسی نے کہا ہوا، کسی نے کہا نہیں ہوا۔ تو بہرحال لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ بھائی وہ فلاں جو سیدوں کا گھرانہ ہے نا، سادات کا گھرانہ، وہ آل رسول کا جو گھرانہ ہے نا، تو ان کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ رمضان المبارک میں دودھ نہیں پیتا ہے، تو چلو کیوں نہ ہو کہ سیدوں کے در پر چلے جائے اور وہاں کر جا کر دروازے کو کھٹکھٹایا جائے، سیدوں کے گھرانے سے ہی بھیک حاصل کر لی جائے کہ ہم میں جو اختلاف ہے اس کو رفع کیجیے۔ چنانچہ جب آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو آپ کی والدہ محترمہ سے پوچھا گیا، تو آپ کی والدہ محترمہ نے کہا کہ آج صبح سے میرے بیٹے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے۔ تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، جو سیدوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ پچھلے رمضان کی طرح دن بھر دودھ نہیں پیتا کہ وہ روزہ رکھتا ہے، اور آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ تو لوگوں میں یہ بڑی مشہور ہو گئی، یہ سیدوں کا گھرانہ ہمیشہ در کی بھیک جو ہے وہ سیدوں کے در سے ہی ملتی ہے۔ تو اس طرح بچپن کی کمالات ہیں، کرامات ہے، یہ بچپن سے پہلے جو ہیں وہ آپ کی لوگوں کو خبریں دی جا رہی ہیں کہ ایک ایسا بندہ پیدا ہونے والا ہے، ایسا شخص پیدا ہوگا جس کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمانی، اور وہ دمشق کی جامع مسجد کے ممبر میں بیٹھ کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جب یہ اعلان فرمایا نا آپ نے دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر، تو اس وقت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا دمشق کی جامع مسجد کے ممبر رسول پر بیٹھ کر فرمایا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، آپ نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت جتنے ولی موجود تھے سب نے گردنیں جھکا دی، جو دنیا سے چلے گئے تھے سب نے گردنیں جھکا دی، اور جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اپنی ماؤں کے پیٹ میں موجود تھے، انہوں نے بھی گردنیں جھکا دی، اور جنہوں نے ابھی دنیا میں آنا تھا، عالم ارواح میں تھے، انہوں نے بھی گردنیں جھکا دی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پاؤں مبارک کی مہر لگوانے کے لیے، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت آپ فرماتے کہ میں غزنی کے ان پہاڑوں میں، جنگلوں میں موجود تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو مجھے وہاں پہ آواز پہنچی کہ دمشق میں سے آج جامع مسجد میں سے سیدنا عبد القادر نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا پاؤں ہے۔ تو آپ نے اسی وقت اپنے سر کو جھکایا اور فرمایا کہ لا بل علی راسی علی عینی، بلکہ میرے گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑے کمالات فیوزات سے نوازا ہے۔ تو یہ آپ کی شان ہے کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو تمام نبیوں رسولوں میں ممتاز فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی شان جو ہے وہ تمام ولیوں میں اللہ نے ممتاز رکھی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، ان بزرگوں کے نام سے مناتے ہیں۔ ہمیں 11ویں پر زور دینے سے ساتھ ساتھ چاہیے کہ ہم ان بزرگوں کی تعلیمات پر بھی عمل کریں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ہمیشہ کے لیے نام بلند کیا، اور اللہ نے ان کے مقام و مرتبے کو، درجات کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ تو آج ہم بھی اگر ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنا کرم فرمائے گا، ہم پر بھی اپنے رحمتیں برسائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔